السلام علیکم فرینڈز، میرا نام ہے فہد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں راز ٹال۔ فرینڈ، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے ٹاپ 3 ڈونز آف پاکستان کے 3 سب سے بڑے بدماشوں کے نام۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ نمبر 1 پہ ہمارے پاس آتے ہیں تاجی کھوکھر۔ تاجی کھوکھر پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد کے قریب راولپنڈی کے شہر میں رہتے ہیں۔ دوستو، اگر آپ پاکستان میں رہتے ہیں تو آپ نے کبھی نہ کبھی یہ ضرور سوچا ہوگا کہ بحریہ ٹاؤن کے مالک ملک ریاض کے پاس کون سی ایسی جادو کی چھڑی ہے کہ وہ ہزاروں ایکڑ زمین خالی کروا کر اس پر بحریہ ٹاؤن بنا لیتے ہیں۔ تو آپ کو بتاتے چلیں کہ اس جادو کی چھڑی کا نام ہے تاجی کھوکھر۔ امتیاز کھوکھر عرف تاجی کھوکھر پنڈی کے مشہور زمانہ ایک ڈون ہیں جن کا نام ہر 2 نمبر کام سے جڑتا ہے۔ موجودہ زمانے میں ان کے نام پر بہت سے سمگلنگ، مرڈرز وغیرہ کے کیس موجود ہیں۔ اسلام آباد ایئرپورٹ کے قریب امتیاز کھوکھر کا فارم ہاؤس ڈیرہ تاجی کھوکھر کے نام سے موجود ہے، جس میں ہمہ قسم کے جانور بھی موجود ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس ڈیرے میں پاکستان کی سب سے مہنگی کاریں بھی موجود ہیں۔ اسلام آباد میں موجود ڈیرہ تاجی کھوکھر کے نام سے ان کا فارم ہاؤس اتنا زیادہ بڑا ہے کہ اس کے اندر ایک پرائیویٹ زو اور سینکڑوں گاڑیاں کھڑی کرنے کی جگہ اور اس کے علاوہ ایک پرائیویٹ ہیلی کاپٹر بھی موجود ہے۔ تاجی کھوکھر کوئی چھوٹی موٹی یا عام شخصیت تو ہے نہیں، ان کے تعلقات MNA، MPs اور وزیر اعظم تک ہیں، اور یہ ان کے ناجائز کام بھی کرتے ہیں۔ اس لیے اتنے زیادہ پرچے ہونے کے باوجود بھی تاجی کھوکھر کھلے عام اور شریعام گھومتے ہیں۔ گزشتہ مہینوں سے امتیاز کھوکھر عرف تاجی کھوکھر کی حالت بہت زیادہ خراب ہے اور سننے میں آیا ہے کہ وہ اپنی زندگی کے آخری لمحات کاٹ رہے ہیں۔ اس لیے تاجی کھوکھر کے پیارے بیٹے فرق کھوکھر نے ان کے جیتے جی ہی اپنے باپ کی جگہ سنبھال لی ہے اور وہ اپنے باپ کے تمام معاملات ہینڈل کرتے ہیں۔ چاہے بے شک آج تک فرق کھوکھر نے کوئی غیر قانونی کام نہ کیا ہو اور نہ ہی کچھ غلط کام کیا ہو، لیکن اپنے باپ کے پالے ہوئے گنڈوں کے سر پر عیاشی کرتے ہوئے اور اپنا ایک سٹینڈرڈ بنائے ہوئے آپ کو ہمیشہ نظر آتے ہیں۔ اور آپ کو بتاتے چلیں کہ تاجی کھوکھر کے بھائی حاجی نواز کھوکھر پاکستان پیپل پارٹی کے سینیٹر رہے ہیں اور ہر غیر قانونی کام میں اپنے بھائی کے شانہ بشانہ کھڑے رہے ہیں۔ تاجی کھوکھر زرداری کے بھی بہت ہی زیادہ لاڈلے ہیں، اس لیے زرداری نے اپنے دور حکومت میں ایک گولڈ پلیٹڈ AK-47 تاجی کھوکھر کے بیٹے فرق کھوکھر کو گفٹ کی تھی۔ آصف زرداری اور ملک ریاض کی سپورٹ سے یہ لوگ اتنے زیادہ پاورفل ہو گئے ہیں کہ اب ان تک پہنچنا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہو گیا ہے۔ دوستو، پاکستان کے سب سے بڑے مافیا کی لسٹ میں ہمارے پاس نمبر 2 میں بہت ہی ڈرامیٹک کریکٹر عزیر بلوچ کا نام آتا ہے۔ عزیر بلوچ کا پورا نام سردار عزیر جان بلوچ ہے۔ یہ زرداری کے دور میں لیاری گینگ وار کا سب سے اہم فگر ہے۔ عزیر بلوچ کے اگر بچپن سے بات کی جائے تو عزیر بلوچ کو بچپن میں پڑھنے کا بہت ہی زیادہ شوق تھا اور پڑھنے کے بعد یہ ایک پولیس آفیسر بننا چاہتے تھے، اور انہوں نے اپنے خواب کی تکمیل کے لیے تعلیم بھی حاصل کی اور پولیس میں ٹیسٹ بھی دیا، اور اس ٹیسٹ میں انہوں نے نشانہ بازی میں سب سے فرسٹ آئے۔ عزیر بلوچ تو پولیس والا بننا چاہتا تھا، لیکن سندھ کے کرپٹ سسٹم نے ان کے لیے کچھ اور ہی فیصلہ کیا۔ 2003 میں عزیر بلوچ کے والد فیض محمد اور فیضو ماما کو ارشد پپو گینگ نے اغوا کر لیا اور ان سے بھتہ مانگا۔ عزیر بلوچ بھتہ نہ دے پایا اور اس کے بعد ان کے باپ کو بہت ہی زیادہ تکلیفیں دینے کے بعد قتل کر دیا گیا، جو کہ یہ بات عزیر بلوچ کو ناگوار گزری۔ عزیر بلوچ بدلے کی آگ میں جلنے لگا، جبکہ پہلے اس نے کورٹ کیس کر کے انصاف چاہا، جبکہ اس کو کورٹ سے انصاف نہ ملا تو اس نے خود کا ایک گینگ بنا لیا۔ 6 سال لڑائی لڑنے کے بعد 2009 میں اس نے مشہور زمانہ ڈون ارشد پپو اور اس کے بھائی کو اغوا کر لیا۔ خبروں کے مطابق عزیر بلوچ نے ارشد پپو اور اس کے بھائی کو اغوا کرنے کے بعد ان کا سر تن سے جدا کر دیا، ان کی لاشوں کو سارے لیاڑی میں گھسیٹا اور ان کے سروں سے فٹ بال کھیلی، جو کہ بہت ہی خوفناک منظر تھا۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ ہر ڈون کی پشت پر کسی نہ کسی سیاست دان کا ہاتھ ضرور ہوتا ہے، اسی طرح
उज़ैर बलोच की पुश्त पर भी जरदारी का हाथ था और जरदारी ने इसे अपने बहुत से गैर कानूनी कामों के लिए इस्तेमाल किया और जिसे चाहता उज़ैर बलोच के हाथों मरवा देता। लेकिन कुछ ही अरसे तक उज़ैर बलोच को मालूम हो गया कि अब उसने जितना इस्तेमाल होना था हो चुका, अब जरदारी ख़ानदान इसे मरवा देगा, तो वो फ़ौरन ही ईरान भाग गया। लेकिन कुछ अरसे बाद 2009 में इसे ईरान से इंटरपोल की मदद से पाकिस्तान लाया गया। तो दोस्तों, आपको मालूम हो चुका होगा कि उज़ैर बलोच इस फील्ड में आने से पहले एक नेक और तालीम याफ्ता इंसान था, लेकिन अरशद पप्पू जैसे भत्ताखोरों की वजह से हमारे माशरे के नौजवान बगावत पर उतरते हैं। आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। दोस्तों, नंबर 3 पर पाकिस्तान के टॉप माफिया की लिस्ट में हमारे पास आते हैं गोगी भट्ट। गोगी भट्ट पाकिस्तान के खूबसूरत शहर लाहौर का एक बहुत बड़ा गैंगस्टर है। गोगी भट्ट का असल नाम ख्वाजा अकील भट्ट है, लेकिन बदमाशी की फील्ड में आने के बाद इनका नाम गोगी भट्ट पड़ गया। 1960 में गुंडा एक्ट आने के बाद पंजाब से बदमाश और गुंडे बिल्कुल ही खत्म हो गए, लेकिन खालिसन एक ही गुंडा बचा जिसका नाम गोगी भट्ट था। पिछले कुछ सालों में हुकूमतें आती जाती रहीं, लेकिन गोगी भट्ट आज भी वहीं मौजूद है। उसकी जान पर किसी का कोई असर नहीं पड़ा। गोगी भट्ट आज तक इसलिए महफूज है क्योंकि गवाल मंडी का ये गैंगस्टर बहुत ही वेल कनेक्टेड है। गोगी भट्ट ने बहुत ही छोटी उम्र से ही गवाल मंडी में से भत्ताखोरी और जराइम की दुनिया में कदम रखा और फिर इसके बाद गोगी भट्ट ने किराए पर कत्ल और लैंड ग्रैबिंग में भी अपना नाम कमाया और बदमाशों की लिस्ट में टॉप पर आने लगे। गोगी भट्ट वैसे तो शुरू से ही बहुत मशहूर थे, लेकिन इनको सबसे ज़्यादा शोहरत उस वक्त मिली जब इन्होंने टीपू ट्रक्का वाले का कत्ल किया। टीपू ट्रक्का वाला जो कि लाहौर का सबसे बड़ा बदमाश था, उसको इन्होंने लाहौर एयरपोर्ट के अंदर जाकर ही मार दिया, जो कि इनकी शोहरत की बहुत बड़ी वजह बनी और जराइम की दुनिया में इनका बहुत बड़ा नाम कर गई। गोगी भट्ट ने दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक में बहुत ही ज़्यादा ताकतवर और अमीर दोस्त बनाए हैं। जब भी इन पर बुरा वक्त आता है तो यही लोग इन्हें बचा लेते हैं। और ये जो शख्स आप देख रहे हैं, ये गोगी भट्ट का भाई हनी भट्ट है, जो कि लाहौर में घर बैठे अपने मुख्तलिफ किस्म के गैर कानूनी काम अपने भाई का नाम लेकर करवा लेता है।